بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو اسٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ سیما کا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اس کا خاندان بہت مختصر تھا، وہ، اس کا بھائی اور اس کے والد صاحب۔ میرے والد صاحب اور اس کے ابو کولیگ تھے۔ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے تھے، ہمارے گھر بھی قریب قریب تھے۔ تبھی میری سیما کے ساتھ پکی دوستی ہو گئی۔ ہمارا اسکول بھی کالونی میں ہی تھا، لہٰذا ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ میٹرک تک ساتھ پڑھا۔ ہمارا ارادہ کالج میں بھی ساتھ پڑھنے کا تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی میٹرک کا رزلٹ بھی آؤٹ نہ ہوا تھا کہ دل کے دورے سے سیما کے ابو وفات پا گئے۔ محکمے کی طرف سے کچھ رقم ضرور ملی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو سرکاری رہائش کو خالی کرنا پڑا۔ رزلٹ آ گیا، میں اور سیما بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ میں نے قریبی کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن وہ بیچاری کالج نہ جا سکی کیونکہ اس کا بھائی چھوٹا تھا، لہٰذا گھر کی کفالت سیما کی ذمہ داری ہو گئی تھی۔ میٹرک پاس لڑکی کو ملازمت کہاں سے مل سکتی تھی؟ اس نے کافی کوشش کی مگر کوئی معقول ملازمت نہ کر سکی۔ ان دنوں بہت مایوس تھی، گھر کے مالی حالات بھی بہت خراب ہو چکے تھے۔ جب ایک دن میں نے پوچھا تمہیں ملازمت ملی تو وہ رو پڑی۔ اس روز ہمارے گھر خالہ جان آئی ہوئی تھیں جن کے شوہر سول ہاسپٹل میں ملازم تھے۔ انہوں نے کہا، سیما تم نرسنگ کا کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ اگر تم کہو تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر نرسنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوا دوں۔ تم کو وظیفے کے علاوہ مفت رہائش اور یونیفارم کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ اندھا کیا چاہتا ہے، دو آنکھیں۔ سیما نے فوراً حامی بھر لی اور یوں خالہ جان کے توسط سے اس کو نرسنگ کے ادارے میں داخلہ مل گیا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد سیما کو ہاسپٹل میں بطور نرس نوکری بھی مل گئی اور اس کا مالی مسئلہ حل ہو گیا۔ سیما ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن انسان غربت کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد اس کے خواب پورے نہ ہو سکے۔ اسے ڈاکٹر کے بجائے نرس بن کر زندگی کی جد و جہد کرنا پڑی، کیونکہ اسے والدہ اور بھائی کی کفالت بھی کرنی تھی۔ وہ بھائی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے کی آرزومند تھی۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ FSC میں اچھے نمبر لانے کے لیے خوب محنت کی، لیکن ڈاکٹر نہ بن سکی کیونکہ میرٹ نہیں بن سکا تھا، لہٰذا BSc کے بعد تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ انہی دنوں میرا ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ خوش قسمتی سے جس لڑکے کا رشتہ آیا وہ ڈاکٹر تھا۔ اللہ نے مجھے ڈاکٹر نہ بنایا، لیکن ایک ڈاکٹر کی بیوی ضرور بنا دیا۔ میں بیاہ کر سعودی عرب چلی گئی۔ پھر مجھے سیما کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہم 7 سال سعودی عرب میں رہے۔ فرحان کو وہاں سرکاری ہسپتال میں ملازمت مل گئی تھی۔ جب معاہدے کی مدت پوری ہو گئی تو ہم وطن واپس لوٹ آئے۔ ان دنوں میری طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اور میں کچھ مایوسی کا شکار بھی تھی، کیونکہ شادی کے 7 سال گزرنے کے باوجود اللہ پاک نے اولاد جیسی دولت سے محروم رکھا تھا۔ میرے شوہر خود ڈاکٹر تھے، لہٰذا ہر طرح کا علاج معالجہ ہوا۔ رپورٹس لندن کے میڈیکل سینٹر تک بھجوائیں۔ نا امیدی ہوئی کیونکہ مجھ میں قدرتی طور پر ماں بننے کی صلاحیت نہ تھی۔ میں ایک بانجھ ہوں، یہ تصور ہر دم مجھ کو پریشان رکھتا تھا۔ کیا کبھی میں کسی بچے کو اپنا بچہ نہ کہہ سکوں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ فرحان مجھ کو بہت دلاسا دیتے تھے کہ یہ سب خدا کی مرضی ہے، تم اس محرومی پر صبر کر لو۔ اللہ نے تم کو اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بارے میں بھی تو سوچو کہ دنیا کی بے شمار عورتیں ان نعمتوں سے محروم ہیں جو تم کو حاصل ہیں۔ وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فرحان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے، خواہ اولاد ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کئی بار مجھے کسی لاوارث بچے کو گود لینے کا مشورہ دیا تاکہ میرا دل بہل جائے، لیکن میں نے ان کے اس مشورے کو رد کر دیا۔ میں کسی دوسرے کی اولاد کو پالنا نہیں چاہتی تھی۔ اولاد سے محرومی کے دکھ نے مجھے بالآخر دیمک بن کر چاٹنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ صحت گرنے لگی، مایوسی نے بیمار کر دیا۔ فرحان نے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے مردہ دل میں نئی روح نہ پھونک سکے۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھ کو پاکستان لے آئیں، یہاں شاید اپنے رشتہ داروں میں رہ کر میرا جی بہل جائے۔ اس بار جب معاہدے کی مدت ختم ہوئی تو انہوں نے نیا معاہدہ نہیں کیا۔ یوں ہم لوگ پاکستان واپس لوٹ آئے۔
यहाँ पर فرحان کو سرکاری ہسپتال میں ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا کیونکہ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھے۔ اسی ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دینے لگے جہاں سیما بطور نرس کام کرتی تھی۔ ایک روز میں ہسپتال گئی تو وارڈ سے گزرتے ہوئے ایک مانوس شکل دکھائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو یکدم سیما یاد آ گئی۔ وہ ہو بہو سیما جیسی تھی، وہ واقعی سیما تھی۔ جب میں نے اس کا نام لے کر پکارا وہ دوڑ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو۔ کہنے لگی ہاں بس کیا کہوں، حالات انسان کو پاگل کر دیتے ہیں، مجھے بھی حالات نے مار دیا ہے۔ میں نے اس کی والدہ اور بھائی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی افسوس کہ میرا اکلوتا بھائی ایک سانحے کی نظر ہو گیا۔ وہ ایک دن موٹر سائیکل پر اکیڈمی پڑھنے نکلا تھا۔ رات کو واپسی پر کسی نے اس کی موٹر سائیکل روک لی، پھر موبائل فون اور بٹوا طلب کرنے لگا۔ نادان خالد نے نہ دیا، اس نے مزاحمت کی، ان لٹیروں نے اس کی جان لے لی۔ یوں ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ امی خالد کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور یادداشت کھو بیٹھی۔ اب بتاؤ کہ جیوں تو کس کے لیے اور مروں تو کیسے؟ سیما کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ 4 روز بعد وہ میرے گھر آ گئی۔ یہ اس کی چھٹی کا دن تھا جبکہ میرے شوہر ڈیوٹی پر تھے۔ باتوں باتوں میں سیما نے بتایا کہ جن دنوں وہ ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ میں فرائض انجام دے رہی تھی اس کی ملاقات ایک خوبرو ڈاکٹر سے ہوئی تھی جس کا نام نادر تھا۔ اس کی ڈیوٹی اکثر نادر کے وارڈ میں لگتی تھی کیونکہ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا۔ کچھ عرصہ ساتھ کام کرنے کے بعد میں ڈاکٹر نادر کو پسند آ گئی تو وہ میری ڈیوٹی اپنے ساتھ لگوا لیتے تھے۔ سیما نے مزید بتایا کہ اس طرح ہم دونوں میں دوستی ہو گئی اور پھر دوستی رفتہ رفتہ محبت اور قربت کے حسین لمحات میں ڈھل گئی۔ اب یہ عالم تھا کہ نہ اسے میرے دیکھے بنا چین آتا تھا اور نہ میں اس کے بغیر ایک پل رہ سکتی تھی۔ نادر نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے اس شخص کو ایک قابل اعتماد شخصیت جان کر اعتبار کیا اور وہ مجھے اپنی خلوتوں میں بلانے لگا۔ وہ ایک دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، اسی لیے اسے سرکاری رہائش گاہ میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ہم دونوں کی ڈیوٹی آف ہو جاتی تو ڈاکٹر صاحب اپنی سرکاری رہائش گاہ پہ چلے جاتے اور میں ہاسٹل چلی جاتی۔ کچھ دیر بعد ان کا فون آ جاتا کہ باہر آ جاؤ، ہم اکٹھا کھانا کھانے چلیں گے۔ میں ہاسپٹل کے باہر جہاں وہ بلاتے چلی جاتی اور پھر باقی وقت ہم ساتھ گزارتے۔ جلد ہی ان کو احساس ہوا کہیں ہمیں کوئی باہر اکٹھے دیکھ نہ لے اور ہم بدنام نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے شہر میں ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا اور وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ ایسا صرف انہوں نے میری خاطر کیا تھا تاکہ ہم آزادی سے مل سکیں۔ ہم فلیٹ میں ملتے، گھنٹوں ساتھ رہتے، یوں ہماری محبت خلوت کی گھڑیوں میں رنگین سے رنگین تر ہوتی چلی گئی۔ میں ان کو روز کہتی تھی آپ کب مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ جواب دیتے بہت جلد۔ یوں 1.5 سال بیت گیا اور انہوں نے مجھ سے شادی نہ کی۔ ایک روز اچانک بتایا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں اور کورس مکمل کر کے جو ہی لوٹیں گے ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے ضد کی کہ مجھ سے نکاح کر لیں پھر جائیں، مگر انہوں نے کچھ مجبوریاں بتا کر معذرت ظاہر کر دی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، میں روتی رہ گئی اور وہ لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں غیر معمولی حالات سے دوچار ہوں۔ اس بات کو 2-3 ماہ ہو چکے ہیں اور انہیں گئے ہوئے 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ عجیب مشکل میں ہوں۔ والدہ کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ جب ڈیوٹی پر جاتی تو کوارٹر کو باہر سے تالا لگا کر جاتی، کہیں وہ بیٹے کو پکارتی ہوئی باہر نہ نکل جائیں۔ سخت مشکل میں ہوں، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں اس کی داستان سن کر سکتے میں رہ گئی۔ وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی جبکہ اس کی اب تک شادی بھی نہ ہوئی تھی، اور ایک میں تھی کہ 7 برس سے ماں بننے کو ترس رہی تھی۔ میں کل سے چھٹیوں پہ جا رہی ہوں تاکہ اپنی دوست نرس کی مدد سے آنے والی اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکوں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، تم اس کو مصیبت نہ کہو بلکہ اس ہستی کو نیست و نابود ہونے سے بچا لو۔ دیکھو، کسی ذی روح کی جان لینا بھی تو قتل کے مترادف ہے نا، بے شک وہ دکھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ تم ایک گناہ کبیرہ کر چکی ہو اور دوسرا کرنے والی ہو۔ تم ایسا کرو، اس بچے کو جنم دینے کے بعد مجھے دے دینا۔ میں بے اولاد ہوں
اولاد کی نعمت کو ترستی ہوئی میری گود میں اپنا بچہ ڈال دو گی تو تم ایک قتل سے بچ جاؤ گی اور میرے اندر کی سلگتی ممتا کو بھی سکون مل جائے گا۔ یہ بہت مشکل ہے، میں اتنے دن کہاں چھپوں گی؟ اپنی اسی دوست کے پاس جسے تم مدد لینے جا رہی ہو۔ میری باتوں نے سیما کے دل پر اثر کیا۔ وہ اپنی نرس دوست کے پاس گئی جس کا نام جولی تھا۔ اسے اپنی مشکل بتا کر کچھ دن اس کے پاس رہنے کی درخواست کی۔ جولی نے سیما پر رحم کھایا اور اسے 6 ماہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اپنے گھر والوں کو بتایا اس کے شوہر کو سعودیہ میں نوکری مل گئی ہے، جو ہی اس کا ویزا آئے گا یہ چلی جائے گی۔ جولی کے بوڑھے والدین نے سیما کے رہنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ سیما کی والدہ کو میری امی جان نے اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ جب ٹھیک تھیں تو امی جان کی سہیلی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ امی جان کو میں نے اعتماد میں لے کر ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں کسی لاوارث بچے کو گود لے لوں۔ ایک طرف ننھی جان موت سے ہمکنار ہونے سے بچ جائے گی، دوسری جانب میری مامتا کی تسکین ہوگی تو میں افسردگی کی کیفیت سے باہر نکل آؤں گی، ورنہ ذہنی امراض کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا مرض ڈپریشن کے باعث بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا۔ ایک روز سیما ایک ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لے کر آئی۔ یہ ننھا پھول جو اس کے پیار کی بھول تھا، اس نے میری گود میں دے کر کہا، تم نے اس کو مرنے سے بچایا ہے، اب تم ہی اس کی ماں ہو، اسے پیار سے پالنا تاکہ رب تم سے راضی ہو اور میری روح کو بھی سکون رہے۔ میں نے سیما کا بچہ اپنی گود میں بھر لیا اور اس کو تسلی دی کہ فکر مت کرو، یہ بچہ اب میرا بچہ ہے، میں یہ راز کبھی کسی پر نہ کھولوں گی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے لی تھی کہ میں سیما کا بچہ گود لینا چاہتی ہوں۔ ان کی بھی یہی مرضی تھی کہ ہم کسی کے بچے کو گود لے لیں۔ آج اس واقعے کو 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ہمارا بیٹا احمد جوان ہو چکا ہے۔ اس کے ابو نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھجوایا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو سیما اس سے ملنے آیا کرتی تھی، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا کیونکہ اس کی ملازمت دبئی ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں اس کا فون آیا کہ وہ شدید بیمار ہے، اور جس روز ہمارا احمد لندن جا رہا تھا اسی دن سیما کے فوت ہونے کی اطلاع اس کی ایک دوست نے مجھے فون پر دی، تو بے اختیار میری لبوں سے یہ دعا نکلی کہ خدا میری اس بد نصیب سہیلی کی سب خطائیں معاف کر دے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے خطاکار کو بخش دے، اللہ بے نیاز ہے۔ لندن میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران احمد کی ملاقات ڈاکٹر نادر سے ہوئی، جو وہاں پروفیسر تھے جہاں احمد نے داخلہ لیا تھا۔ احمد اپنے پروفیسر سے بہت متاثر تھا، کہتا تھا وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ فون پر ان کی باتیں کرتا تو ہم دم بخود ہو جاتے تھے۔ احمد نے بتایا تھا کہ پروفیسر نادر نے لندن میں ایک انگریز عورت سے شادی کر رکھی ہے، ان کے 2 بچے ہیں۔ ہم یہ باتیں سن کر خاموش ہو جایا کرتے تھے کیونکہ کسی راز سے پردہ اٹھانا خود اپنی ہی خوشیوں کی تباہی کو آواز دینا تھا۔ احمد تعلیم حاصل کر کے وطن آ گیا۔ وہ ڈاکٹر نادر کی یادیں اور تصاویر بھی ساتھ لایا تھا۔ ہم نے وہ تصاویر دیکھی تو مجھے اپنی بد نصیب دوست سیما یاد آ گئی، جس کے ساتھ اس اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے دھوکہ کر کے انجانے میں ہم پر احسان کیا تھا۔ آج ہم اپنے احمد سے ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو اسٹوری پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔